بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، بسد خلوص و محبت سلام کرتے ہیں، ہر اہل فضل کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس نے آج ہمیں اس مبارک محفل و مجلس میں معزز علماء و بزرگان دین کی معیت نصیب فرمائی، جن کی آمد نے ہمارے حوصلوں اور ہمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ ہم تہہ دل سے تمام علماء اعظام اور بزرگان دین اور آئے ہوئے تمام مہمانان کے ممنون و مشکور ہیں اور پرتپاک خیر مقدم کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے اپنا قیمتی اور مصروف وقت ہمارے لیے فارغ کر کے ہماری دعوت پر لبیک کہا۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور دارین میں سعادت نصیب فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے، آمین۔ محترم حضرات، ہم بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ آج ہمارا یہاں جمع ہونا تکمیل حفظ قرآن کی مناسبت سے ہوا ہے۔ قرآن کریم امت مسلمہ کی روح ہے، وہ تڑپتے دل کی فریاد اور سسکتی روح کا علاج ہے۔ اس نے درندہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفری پیغام دیا اور پوری انسانیت کو بیدار کر کے عزت و خدمت، امانت و دیانت، عصمت و عفت، مروت و شجاعت اور صالح معاشرے کی تعمیر کی۔ اسی طرح بزرگان محترم، آج ہم نے ہماری اس تقریب کا نام تقریب ادائے شکر رکھا ہے۔ اس کا بھی مطلب یہی ہے کہ ہم تمام تو اس بات سے اولا تو یہ بات ہے کہ جتنے بھی ہمارے سامنے حفاظ ہونے والے طلباء ہیں، یہ سب اللہ رب العزت کی ہی دین ہے اور اللہ رب العزت کا ہی ہم تمام اس بات پر شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اسی کی توفیق سے یہ تمام طلباء حافظ بن رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام معاونین، مخلصین اور دعا کرنے والے حضرات، اسی طرح خدمت گزار کا ہم تمام شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس مناسبت سے ہم نے اپنی اس تقریب کا نام تقریب ادائے شکر رکھا ہے۔ محترم حضرات، ہم اپنی تقریب کا آغاز کلام پاک کی تلاوت سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے مدرسۃ الصفا ہی کے استاد مولانا یوسف صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آ کر تلاوت کلام پاک کے ذریعے اس تقریب کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، وَإِنَّهُ لَفِي
والشعراء